الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے قیامت اور آخرت. قیامت کیا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر کس طرح سے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام قیامت کو یاد کر کے کتنا گھبراتے تھے، کتنا ڈرتے تھے آخرت سے، قیامت سے. آج اسی کے متعلق ذکر ہوگا. انسان کی جو دنیا ہے وہ دو ہے. ایک تو یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. آخرت ایک دنیا کا نام ہے، اور یہ ایک دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب جب یہ دو دنیا ہو گئی تو زندگی بھی دو ہونی چاہیے. جب دنیایں دو ہیں تو زندگیاں بھی دو ہی ہوں گی. ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. اب آخرت کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے؟ آخرت کیا ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو، ہر مومن کو جو وہ کلمہ پڑھتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ ایمان اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ میری موت کے بعد میری ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے. دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا میری سانس بند ہوگی، میری موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی. اس زندگی کا نام آخرت کی زندگی ہے. اب اس زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا حساب لے گا. اگر نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا، گناہگار ہوگا اس کا بھی حساب لے گا. جس نے دنیا میں جو بھی اچھا کیا ہو یا جو بھی برا کیا ہو، ہر اچھے کا بھی حساب ہوگا، ہر برے کا بھی حساب ہوگا. کوئی ذرہ برابر عمل چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب اچھا ہے، جس کی کتاب اچھی ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہیں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ آخرت ہے، یہ قیامت ہے کہ قیامت کا یہ یقین رکھنا چاہیے. اب جس بندے کو یہ یقین آ گیا کہ میری ایک دوسری دنیا بھی ہے، جس کو یہ یقین آ گیا کہ موت کے بعد میری ایک دوسری زندگی بھی شروع ہونے والی ہے، تو بندہ کیا کرے گا؟ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں یہاں جو کر رہا ہوں میری ہر ایک دن کا حساب اللہ کو دینا ہے، میرے ہر مہینے کا حساب اللہ کو دینا ہے، میرے ہر گھنٹے کا حساب اللہ کو دینا ہے، میری ساری عمر کا حساب اللہ کو دینا ہے. جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا ہی کام کرے گا کہ جس کام سے مالک خوش ہوتا ہو. جس مالک کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، جو مالک ہمارا حساب لینے والا ہے، ہم وہی کام کریں گے کہ جس سے مالک خوش ہو.
جب بندے کو معلوم ہو کہ مالک کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، 70-80 سال کے بعد مالک ہم سے پوچھے گا، ہمارا مالک ہم سے حساب لے گا، تو جب ہمیں یقین ہو گیا تو کیا ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے مالک ناراض ہو جائے؟ کیا کوئی ہم ایسا کام کریں گے جس سے ہمارا خدا ہمیں عذاب دے؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ سے عذاب ہوگا، ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی، ہمیں معلوم ہے ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے ہمیں یہ جرم کی وجہ سے اللہ جہنم میں یہ عذاب دے گا۔ جب یقین آ گیا، جب معلوم ہو گیا کہ فلاں بندے کو مجھے یہ عذاب دیا جانے والا ہے، مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں یہ تکلیف مجھے دی جانے والی ہے، تو کیا یہ یقین رکھ کر کوئی بندہ کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیا کوئی بندہ ایسا کام کرے گا کہ جس کو یقین ہو کہ اس کام سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، جسے یقین ہو اس کام سے مجھے میرے جسم کو تکلیف دی جائے گی، جس کو یقین ہو میرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک جلائے گا، تو کیا کوئی وہ گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ چاہے جو بھی ہو میں اس عذاب سے بچ جاؤں، چاہے جو بھی ہو میں اس تکلیف سے بچ جاؤں، چاہے جو بھی ہو میں اس آگ سے بچ جاؤں، میں کسی طرح میرے رب کو راضی کر لوں، میرا رب مجھے جہنم سے نجات دے دے، میرا رب میرا حساب آسان کر دے۔ جس کے دل میں یقین ہو کہ میرا حساب مجھے دینا ہے، وہ کبھی وہ کام نہیں کر سکتا جس سے مالک اور اللہ ناراض ہونے والا ہو۔ اور جس بندے کو یقین نہ ہو، اور جو بندہ صرف زبان سے کہے کہ آخرت ہے، قیامت ہے، اللہ حساب لے گا، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، اگر یہ ساری باتیں صرف زبان کی حد تک رہے اور یہ باتیں دل میں نہ ہو، ان باتوں کا دل میں یقین نہ ہو، تو وہ بندہ زندگی میں جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، ایک لمحہ اس کے دل میں شرمندگی نہیں آئے گی، ایک لمحہ وہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، وہ کبھی یہ سوچے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں، اس کے دل میں قیامت کا یقین نہیں، اس کے دل میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں۔ تو جب بندے کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا، مرنے کا ڈر دل سے چلا گیا، خبر کا ڈر دل سے چلا گیا، اگر جہنم کا ڈر دل سے چلا گیا، اللہ کا خوف دل سے چلا گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے صرف دنیا کے لیے، اس کی صبح سے لے کر شام تک ساری کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اپنے غرض کے لیے ہوتی ہے، دنیاوی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جو تکلیفیں اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، دن رات صبح شام، صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں، اس کے دل میں خبر کا ڈر نہیں، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ جب یہ خوف نکل جاتا ہے، آخرت کا، قیامت کا، اللہ کا، جہنم کا، کسی چیز کا خوف جب نہیں ہوتا، تو بندے کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا اور دنیا جمانا یہی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری زندگیوں کا مقصد یہی بن چکا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں آخرت ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں خبر میں ہم سے سوال ہوگا، ہم زبان سے کہتے ہیں قیامت کے دن جہنمیوں کو عذاب ہوگا، ہم زبان سے کہتے ہیں قیامت کے دن گنہگار کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب کچھ زبان پر ہے، دل میں یقین نہیں ہے۔ اگر دل میں یقین آ جاتا، دل میں اگر یہ یقین پیدا ہو جاتا کہ نہیں ہمیں موت کے بعد اللہ کو ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو انسان کی آنکھ کی مجال نہیں جو کوئی ناجائز چیز کو دیکھے، ہاتھ کی مجال نہیں جو کوئی ناجائز کام کرے، پیر کی جرت نہیں جو کسی ناجائز چیز کی طرف چل کر جائے، زبان کی ہمت نہیں جو کوئی غلط کلمہ کہے، جو اس کے جسم کا کوئی حصہ
اللہ کی نافرمانی پر جا نہیں سکتا، گناہ پر جا نہیں سکتا، کیونکہ دل میں یقین آ گیا کہ میرا رب قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا۔ تو سب سے پہلا اپنے دلوں میں اس یقین کو پیدا کرنا ہے، اور جب بندے کو یقین آ گیا سمجھ جائیے کہ آخرت ہے اور موت کے بعد اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ اگر دل میں یہ بات یقین کے ساتھ جم جائے تو پھر زندگی بھر وہ بندہ اللہ کے راستے سے ہٹتا نہیں، زندگی بھر وہ بندہ عبادت سے ہٹتا نہیں، دین سے ہٹتا نہیں۔ جس طرح کہ آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ لیں، بزرگان دین وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں شریعت کی کیا پابندی تھی، دین کی کیا پابندی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں آپ نے 20 سال تک ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ سعید بن مسیب 20 سال میں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں ایک وقت کی نماز تو کیا، پہلی تکبیر جو اللہ اکبر رکعت باندھتے ہیں، پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی 20 سالوں میں۔ اور جو 5 وقتہ نماز ہے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں 20 سالوں میں 5 وقتہ نماز کی اذان بھی مسجد کے اندر سنتے تھے، مسجد کے باہر نہیں سنتے تھے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ یہ 1 وقت 2 وقت کی بات نہیں، 1 دن 2 دن کی بات نہیں، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، سال 2 سال کی بات نہیں۔ 20 سال تک ان کی زندگی ایسی رہی کہ ہر اذان گھر میں بیٹھ کر نہیں سنتے، اذان سے پہلے مسجد میں آتے، مسجد میں بیٹھ کر اذان سن کر پھر پہلی تکبیر سے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد گھر کو جاتے تھے۔ یہ 20 سال کی زندگی تھی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی لے لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال تک جن کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ حضور غوث پاک کی زندگی کو دیکھ لیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال تک آپ نے ایسی اللہ کی عبادت کی، عشاء کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک شروع کرتے، فجر کی اذان سے پہلے ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، ایک پیر پر۔ ایسا کتنے دن کیے غوث پاک نے؟ ایسا 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ غوث پاک نے ایسے 15 سال تک کیا ہے۔ 15 سال حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا، ایک کھوٹی کو پکڑ لیتا اور قرآن شروع کرتے، اور 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے، فجر سے پہلے ایک قرآن ختم کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان اللہ والوں کی زندگیوں میں ایسا کیا تھا جو اتنا عبادت میں ڈوب گئے، اور ہماری زندگیوں میں ایسا کیا ہے جو ہم اتنا دنیا میں ڈوب گئے؟ ان کی زندگیوں میں وہ کیا چیز تھی جو نیکیوں میں اتنا چلے جاتے تھے کہ ایک زندگی میں کبھی ایک نیکی کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور آج ہماری زندگیوں میں وہ کیا آ گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کے قریب جانا نہیں چاہتے، ہم دنیا داری میں اتنا پھنس گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بس وہ ایک ہی چیز تھی، ان اللہ والوں کے دلوں میں آخرت کا خوف تھا، ان اللہ والوں کے دلوں میں قیامت کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا، جو ان تمام کو عبادت سے باندھ کر رکھتا تھا۔ ہم چونکہ ہمارے دل سے آخرت کا خوف ہم نے نکال دیا، قیامت کا خوف ہم نے نکال دیا، اللہ کا خوف ہم نے نکال دیا، اسی لیے ہمارا دل آزاد ہو گیا، ہماری روح آزاد ہو گئی، ہمارا جسم آزاد ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے، جو جی میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، ہماری روح اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ قیامت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے جان لے قیامت کیا ہے، اس کی روح کانپ اٹھے گی، اس کا دل کانپ اٹھے گا، اس کا جگر اس کے حلق کو آ جائے گا۔ قیامت کیا ہے اگر معلوم ہو۔ اللہ نے سورہ واقعہ 27ویں پارے میں قیامت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، رب نے فرمایا جب قیامت آئے گی، کوئی بندہ
اس کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں قیامت آنے سے پہلے انکار کرتے ہوں گے کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، کب آئے گی، کیوں آئے گی، ایسے سوال کرتے ہوں گے، لیکن جیسے قیامت آئے گی رب نے فرمایا جب بندہ قیامت کو دیکھے گا کوئی انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ ایسا دن قیامت کا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، رب نے فرمایا جتنی بھی روئے زمین پر جو دنیا ہے ساری دنیا کو قیامت برباد کر دے گی۔ قیامت کا دن جیسے ہی قائم ہوگا دنیا برباد ہو جائے گی۔ وہ کیسے برباد ہوگی؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، رب نے فرمایا زمین سختی سے ہلائی جائے گی۔ ساری زمین کو اللہ حکم دے گا کہ سختی سے ہلے اور سخت ترین زلزلہ پیدا کرے۔ زمین کے اندر سے سخت زلزلہ پیدا ہوگا، ایسا جھٹکا آئے گا کہ کوئی شخص یہ سمجھ نہیں سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر رب نے فرمایا جتنے پہاڑ ہیں پہاڑ دھول اور مٹی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ بڑے زمین کے جتنے پہاڑ ہیں وہ ایک دھول بن کر ہوا میں اڑیں گے۔ اور جو سورج ہے سورج کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے قریب رب نے فرمایا سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ستارے کیا ہوں گے؟ ستارے بکھر جائیں گے۔ اور پہاڑ کو اللہ فرمائے گا اے پہاڑ انسان کی طرح چل، پہاڑ انسان کی طرح چلنے لگے گا۔ اور آسمان کو اللہ حکم دے گا اے آسمان پھٹ جا، آسمان پھٹنے لگے گا۔ اور اس کے جو ستارے ہوں گے وہ ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ جتنے سمندر ہوں گے اللہ حکم دے گا اے سمندروں، اے دریاؤں تم سارے کے سارے پھٹ جاؤ۔ سمندر بھی پھٹ پڑیں گے، دریا بھی پھٹ پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام قبرستان کے مردوں کو کہے گا اے قبرستان کے مردوں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تمام قبریں پھٹیں گی اور سارے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سوچو وہ کیا وقت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو ایک کاغذ کی طرح لپیٹے گا، جیسے کاغذ کو کوئی لپیٹتا ہے آسمان کاغذ کی طرح لپیٹا جائے گا۔ اور رب فرمائے گا کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بندوں ہم نے وعدہ کیا تھا، ہمارا وعدہ تھا ایک دن ایسا آنے والا ہے، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر کر دکھایا، میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہیں پر قیامت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پوری سختی سے ہلائی جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قیامت آنے سے پہلے سخت ترین زمین میں زلزلے آئیں گے۔ حدیث پاک ہے کثرت الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ ترکی میں دیکھیں، ترکی کے زلزلے، سیریا کے زلزلے، یہ سارے کیا ہیں؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے قیامت کے قریب بہت بڑے زلزلے ہوں گے، ایسے زلزلے کے کسی بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر سیریا میں بھی ہوگا، عراق میں ہوگا، ایران میں ہوگا کہ اتنے سخت ترین طریقے سے اللہ زمین کو ہلائے گا کہ بندے سمجھ جائیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں تاکہ بندے جو اللہ سے دور ہو کر دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ عبرت کے لیے ہمیں یہ منظر دکھاتا ہے۔ جو رب جو ترکی کی سرزمین پر جس نے زلزلوں کو بھیجا، کیا وہ ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بھیج سکتا؟ وہ رب ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جہاں چاہے زمین کو ہلانے کا حکم دے، جہاں چاہے وہ زلزلوں کو لائے، جہاں چاہے وہ سمندر میں کہیں طوفان سیلاب پیدا کر دے۔ وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں عبرت کے لیے ایک جھٹکا اللہ نے ترکی میں دیا اور روئے زمین کے ہر بندے کو اللہ نے دکھا دیا اے بندو جو وہاں ہوا وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو وہاں پر مکان گرائے گئے تمہارے مکان بھی گرائے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جو بلند عمارتیں میرے ایک جھٹکے سے
زمین کے برابر ہو گئی، ویسے ہی تمہاری عمارتیں بھی میری ایک جھٹکے سے زمین کے برابر ہو سکتی ہے۔ وہاں لوگوں کے مکان، ان کے محلات ان کی خبر بن گئی، اسی طرح تمہارے مکان بھی تمہاری خبر میں بنا سکتا ہوں۔ وہ دن آنے سے پہلے توبہ کر کے میرے پاس لوٹ کر آؤ، وہ وقت آنے سے پہلے سر جھکا لو، وہ وقت آنے سے پہلے نمازی بن جاؤ، وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کرو، وہ وقت آنے سے پہلے اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگو۔ ایک لمحہ ہے، وہ رب ہے جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ رب نے بس کن کہا، رب کے کن کہنے پر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان وجود میں آ گئے۔ اس کے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ کافی ہے رب تبارک و تعالیٰ کو ساری زمین الٹنے کے لیے، ایک لمحہ کافی ہے ساری زمین پر پانی اور طوفان لانے کے لیے۔ وہ رب ہے، وہ جو چاہے کہے، وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب موت المفاجأتی، کہ اچانک لوگوں کی موت بہت زیادہ ہونے لگی۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے، کثرت سے زیادہ لوگ بیٹھے بیٹھے مر جائیں۔ جیسے اکثر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان مر رہا ہے، کوئی کھڑے کھڑے مر رہا ہے، کوئی بات کرتے کرتے مر رہا ہے۔ اچانک سے جس کو زندگی میں کوئی بیماری نہیں، اچانک اس کی موت آ گئی۔ اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا، اس کو ہارٹ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہارٹ سے انسان کا مرنا قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ لوگ بیٹھے بیٹھے انتقال کر جائیں گے۔ یہ بھی کیوں ہے؟ یہ بھی ہماری عبرت کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ بندوں دیکھو، جو اس کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے میں ہنستا ہوا انسان مٹی کے نیچے چلا گیا، ہنستا ہوا انسان میت بن گیا۔ ایک لمحے میں تم بھی اسی طرح بن سکتے ہو۔ جیسے میں نے اس کو موت دی، تمہیں بھی موت دے سکتا ہوں۔ جیسے وہ ایک لمحے میں اپنے خاندان سے جدا ہو گیا، قبرستان میں چلا گیا، اسی طرح تم بھی جا سکتے ہو۔ یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ ہمیں اتنی چیزوں سے سمجھانا چاہتا ہے، ہر دن اتنی نصیحتیں، اتنی عبرتیں اللہ ہمیں دکھاتا ہے، ہم دیکھ کر بھی انجان بن جاتے، ہم دیکھ کر بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ زمین کو پوری شدت سے ہلانے کا حکم دے گا، زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے زمین تیرے اندر کیا کیا بوجھ ہے سب کچھ نکال کر باہر ڈال۔ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کر باہر ڈالے گی۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ خبر ہی تو ہے، جو موت ہوئی جس کا جسم ہے، میت ہے، وہی تو لوگ زمین کے اندر ہے۔ اللہ حکم دے گا تیرے اندر جو ہے اس کو باہر نکال کر پھینک۔ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر ڈالے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب بندہ یہ دیکھے گا، جب انسان یہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تیرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ ایسا کریں، تیرے رب نے حکم دیا زلزلوں کا، تیرے رب نے حکم دیا زمین کے اندر کی چیزوں کو باہر ڈالنے کا۔ پھر اس کے بعد قیامت یہی نہیں رکتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندوں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جماعتیں بنائے گا، ایک ایک گروہ، ایک ایک جماعت بنائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا ایک ایک جماعت سامنے آئیں۔ جب وہ لوگ جماعت بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں ایک ایک بندے کی کتاب کھولو، کتاب کھولی جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحالہا، جب کتاب کھولی جائے گی لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر وہاں پر روئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی کی اللہ وہ بھی دکھا رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر
ہم نے جو گناہ کیا اللہ وہ بھی دکھا رہا۔ خدا فرماتا ہے کہ بندے آج کچھ نہیں چھپاؤں گا، تو نے جو جو کیا اچھا بھی کیا، اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا، اگر برائی کی، اگر وہ تیری برائی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو وہ بھی تیرے سامنے دکھائی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی نیکی، اچھائی، برائی، گناہ، سب کچھ اللہ بندے کے سامنے لا کر ڈالے گا۔ اب غور کرے کیا دن ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جس وقت میں سارے میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، جب قیامت کے دن وہ اعمال دیکھیں گے، ایک دوسرے کے اعمال دیکھیں گے، وہ دنگ رہ جائیں گے، سوچیں گے ہم نے اس شخص کے بارے میں کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہے، ہم نے اس شخص کو کیا سمجھا تھا یہ کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے گناہ کیسے ہیں، اس کی نافرمانیاں کیسی ہیں، اس نے دنیا میں یہ کیا، موت سے پہلے اس نے یہ کیا، اپنی زندگی میں اس نے کیسے کیسے گناہ کیے، سارے اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا، ساری چیزیں، اچھائیاں، برائیاں اللہ تعالیٰ کھول کر میدان محشر میں سب کے سامنے بیان کرے گا۔ قرآن پاک میں حضور نے، اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، قیامت دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں، قریب ہمیں نظر آ رہی ہے قیامت، ہمیں لگتا ہے نہیں بہت سال ہے، ابھی جی لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی بہت سال ہے۔ رب نے فرمایا قیامت بندوں قریب ہے، جس بندے پر سکرات طاری ہوئی اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ قیامت کو جس وقت میں آنا ہے وہ تو آ کر رہے گی، لیکن ہر بندے پر جیسے ہی اس پر سکرات طاری ہوا اس کی قیامت وہیں سے شروع، اس کی قیامت کا سفر وہیں سے شروع ہو گیا، اس لیے کہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل خبر ہے۔ آخرت کا جو سفر ہے، ہمیں جس سفر سے جانا ہے اس کی پہلی منزل، اس کی پہلی سیڑھی بندے کی خبر سے شروع ہوتی ہے۔ اب جس پر یہ موت آ گئی، سکرات لگ گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی، اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اے بندوں تم قیامت کے دن کے بارے میں نہیں سمجھتے، سنو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ رب نے فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ پگھلا ہوا تانبا جس طرح ہوتا ہے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، سارا آسمان جس طرح تانبا پگھل کر نیچے گرتا ہے، آسمان بھی پگھل کر نیچے گرتا چلا جائے گا۔ تو سوچو کیا منظر ہوگا، کیسا کٹھن وقت ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی۔ رب نے فرمایا پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے گا، روئی جیسے اڑتی ہے پہاڑ روئی بن کر اڑے گا، اور جس کا بھی جتنا قریبی دوست ہو دنیا میں، جو محبت میں جان دیتا ہو، اتنا قریبی دوست جو دنیا میں اپنے دوست کی ایک تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا، اس کی ایک دکھ کو دیکھ کر، اس کے ایک غم کو دیکھ کر جو دوست بے چین ہو جاتا تھا، قیامت کے دن دو دوست سامنے کھڑے ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی تکلیف دیکھنے کو پسند نہیں کرے گا، اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور وہ دیکھ کر بھی وہ کسی سے آ کر نہیں پوچھیں گے کہ تیرا کیا کام ہے، تیرا کیا عذاب ہے، تیری کیا تکلیف ہے۔ دنیا میں تو تکلیف کے وقت میں وہ سامنے آ جاتے تھے، دنیا میں مشکل کے وقت میں سامنے آ جاتے تھے، دنیا میں پریشانی کے وقت میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن قیامت کے دن بھی تکلیف ہوگی، مشکلات ہوں گے، پریشانی ہوگی، غم ہوگا، لیکن وہ ساری تکلیف ایک دوست دیکھے گا، لیکن آ کر اس کو پوچھے گا بھی نہیں تجھے کیا ہو رہا ہے، وہ بس اتنا چاہے گا۔ اللہ نے فرمایا جتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، جتنا قریبی اولاد کیوں نہ ہو، بیوی، بھائی، بیٹا، قیامت کے دن گناہگار بندہ جو گناہگار ہوگا، اللہ نے اس کا حال بیان کیا، فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ قیامت کے دن گناہگار نافرمان بندہ جب اللہ کا عذاب دیکھے گا، وہ اللہ سے کہے گا اے مالک و مولا
اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈالنا چاہے، میں اپنا بیٹا دے دوں گا، میرا بیٹا لے لے، اس کو آگ میں ڈال اور مجھے اس آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا مولا میری بیوی بھی ہے، میں اپنی بیوی کو میرے بدلے جہنم میں بھیجنے کو تیار ہوں، میری اس بیوی کو لے لے، اس کو آگ میں ڈال دے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ مولا میرا ایک دوست بھی ہے، میرے بدلے اس دوست کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے محفوظ کر دے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ مولا جتنے بھی لوگ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ عرض کرے گا کہ مولا روئے زمین پر جتنے بھی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں ساری دنیا کے لوگوں کو تیرے حوالے کر دوں گا، سارے انسانوں کو لے لے، بس مجھ ایک کو سب کے بدلے میں سب کو دے دوں گا، سب کو جہنم میں ڈال اور اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے نکال دے۔ بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں۔ وہ جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں انسان جس اولاد کے لیے اور جس اپنے بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، خاندان کے لیے جو مرتا تھا، جن کے لیے تکلیفیں اٹھاتا تھا، جن کے لیے مشکلات اٹھاتا تھا، جن کی خاطر اپنی ساری زندگی جس انسان نے محنت کی، وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کا جلال دیکھ کر، خدا کا غضب دیکھ کر، میدان محشر دیکھ کر، قیامت کی گھبراہٹ کو دیکھ کر، جہنم دیکھ کر کہے گا مولا مجھے کچھ نہیں، میرے جو کچھ ہے تیرے حوالے کر دوں گا، سب کچھ لے لے، میرا سارا خاندان لے لے، سب کو جہنم میں ڈال دے، اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یہ قیامت کا دن کا منظر ہوگا۔ پھر یہیں پر نہیں رکتا، اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک بہت ہی سخت ترین آواز آئے گی، وہ سور کی آواز ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا ایسی آواز ہوگی کہ کان بہرے ہو جائیں گے۔ سور کی آواز سن کر لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے اور لوگ بھاگنے لگ جائیں گے۔ سور کی آواز آتی ہی قیامت قائم ہوگی اور ایسی دردناک آواز ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے، کمزور دل والے ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر رشتہ دار، بھائی بہن، اولادیں سب بھاگتے رہیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ ہر ایک کو یہی اس کے ذہن میں خیال ہوگا اگر مجھ سے میرا بھائی ملاقات کرے گا، مجھ سے ملے گا تو مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اگر والدین مجھ سے میرے ماں باپ ملیں گے تو کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اور والدین اولاد کو دیکھ کر اس لیے بھاگیں گے اگر اولاد ہمیں ملے گی کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے رہیں گے، ہر ایک کو بس ایک ہی خیال رہے گا آج کے دن میں جہنم سے کیسے چھٹکارا پاؤں، آج کے دن میں جہنم سے کیسے نجات پاؤں، آج کے دن میں عذاب سے کیسے بچوں۔ ہر ایک کے ذہن میں، دل میں بس ایک ہی بات رہے گی، یہ ایک ہی بات اپنے ذہن میں لے کر ہر کوئی بندہ پریشان اتنا رہے گا، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف زبان سے بیان نہیں کی جاتی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے سارے لوگ خبروں سے نکل کر آ جائیں گے، جتنے خبروں میں ہوں گے سور کی آواز سنتے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوئے، جتنے زمین میں دفن کیے گئے، جتنے جلا دیے گئے، جو دنیا سے رخصت ہوئے، سور کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ ہوں گے، جو گناہگار تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت میں کیا ہے، جو کچھ ہے بس دنیا میں ہے، جو ایسے سوچ کر زندگی گزارتے تھے، کبھی آخرت کی فکر نہیں کی، کبھی آخرت کی تیاری نہیں کی، ایسے لوگ جب خبر سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے یہ کس نے ہمیں خبر سے اٹھایا، یہ کیسی بدنصیبی ہے، کیوں ہمیں خبروں سے اٹھایا گیا۔ وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہ کہیں گے کہ آج ہمارا کیا ہوگا، ہم تو سوچے تھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، ہم نے تو سوچا تھا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا،
مرنے کے بعد پھر سے نہیں اٹھیں گے، اللہ کے بارگاہ میں سوال نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، لیکن یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم کیا سوال کا جواب دیں گے، ہم کیا اعمال پیش کریں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ روئیں گے کہ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے رونا ہوگا جنہوں نے آخرت کی تیاری کی نہیں، جنہوں نے آخرت کی فکر کی نہیں، جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت اور قیامت اتنا سخت فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ قیامت کے بارے میں بیان کیا، جو کچھ جہنم کے متعلق حضور نے بیان کیا، وہ ایسے ہی بیان نہیں کیا۔ اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی کو سب کچھ دکھایا۔ معراج کی رات حضور نے جہنم کا بھی دیدار کیا، جنت کا بھی دیدار کیا، سارے عذاب حضور نے دیکھے۔ سب کچھ دیکھ کر حضور نے امت کو بتایا، دیکھو اگر تمہاری زندگی عبادتوں والی ہوگی تو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں حضور نے بیان کی۔ اگر تمہاری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے گی تو جہنم ہوگی، جہنم کا عذاب بھی حضور نے بتایا۔ اور صحابہ کرام کو جب حضور نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، صحابہ کرام کے دلوں میں اتنا یقین تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اتنا یقین تھا، قیامت کا، خبر کا، کہ ان کی نظروں سے کبھی وہ منظر ہٹا ہی نہیں، ان کی نظروں سے کبھی آخرت کا منظر گیا ہی نہیں، ان کی نظروں سے کبھی حساب و کتاب کا منظر ہٹا نہیں۔ انہوں نے حضور کی زبان سے سن کر اتنا یقین اپنے دلوں میں لا دیا کہ ساری زندگی آخرت کا جو منظر تھا ان کی آنکھوں میں گھومتا تھا، ساری زندگی قیامت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ خبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا، بہت بلند درجے کے صحابی ہے، جیسے انتقال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضور ان کے پاس آئے، ان کی پیشانی کو حضور نے بوسہ دیا، حضور نے ان کی پیشانی کو چوما۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کو چومنے کے بعد صحابہ سے کہا انہیں خبر میں اتار دو۔ ایک خاتون وہاں پر کھڑی تھی، اس خاتون نے کہا اے عثمان بن مظعون، تمہاری آخرت تو سنور گئی، تم تو کامیاب ہو گئے، تمہاری خبر بھی سنور گئی، تمہاری قیامت بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی کہ حضور نے تمہاری پیشانی کو بوسہ دیا ہے، حضور نے تمہیں چوما ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اب تو تمہیں نہ آخرت کی فکر کرنی ہے نہ تمہیں خبر کی فکر کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس نے کہا؟ یہ خاتون تھی، خاتون نے کہا کہ حضور میں نے کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خبر اور قیامت یہ اتنا کٹھن سفر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ترین ہوگا کہ میں خود اس دن سے گھبراتا ہوں۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہو کر قیامت کے نام سے اتنا ڈر رہا ہوں، تم تو میرے امتی ہو، امتی ہو کر تم کیوں قیامت کے نام سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں اتنا یقین کیسے آ گیا کہ اس بندے کی قیامت تو کامیاب، اس بندے کی آخرت تو کامیاب؟ تم نے کیا سمجھا کہ قیامت کوئی آسانی والی چیز ہے؟ کہ قیامت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کہ آخرت کوئی چھوٹا سا سفر ہے؟ کیا خبر کا سفر کوئی چھوٹا سا معمولی سا سفر ہے؟ کیا یہ آسان سا سفر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب میں نبی ہوں، سارے نبیوں کا میں سردار ہوں، سارے نبیوں میں اللہ نے سب سے اعلیٰ درجہ مجھے عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی خبر اور قیامت اور آخرت کے خوف سے میرا دل کانپتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نبی ہو کر جب میں اتنا ڈرتا ہوں، تم امتی ہو کر کیوں آخرت سے نہیں ڈرتے؟ کیوں قیامت سے نہیں ڈرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو صحابی کے تعلق سے فرمایا، صحابی کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ کامیاب ہو گئے، قیامت میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب صحابہ کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟
ہم جیسے نافرمانوں کے لیے قیامت کا دن کتنا سخت ترین ہوگا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کئی مدینہ سے جو باہر خریوں میں اور جنگلات میں جو صحابہ رہتے تھے حضور سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ کافی سارے صحابہ آئے، مسجد مجمع صحابہ کے مجمع سے مسجد نبوی بھر گئی، بہت زیادہ مجمع ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت پسینہ آیا، بہت تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام اٹھ کر ان تمام لوگوں کو ہٹائے، راستہ بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں تشریف لا کر بیٹھتے ہیں، اور بہت زیادہ حضور کو گرمی سے تکلیف ہو رہی تھی۔ حضور کی زبان سے کوئی سخت ایک لفظ نکلا ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں بہت بڑا ہجوم پیدا کر دیے تھے، جو مدینہ کے باہر سے جن لوگوں نے مسجد نبوی میں ہجوم پیدا کیا، ان لوگوں کے لیے ایک سخت ترین لفظ نکلا۔ جیسے ہی وہ ایک لفظ نکلا، تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، میری زبان سے اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے میں سزا نہ دینا۔ یہ حضور ہے، یہ ہماری اس امت کے نبی ہیں، اور سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن قیامت کا خوف دیکھیے، امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کیسی چیز ہے۔ ایک سخت ترین لفظ حضور کی زبان سے نکلا، حضور نے پیچھے ہی ہاتھ اٹھائے، عرض کیا کہ مولا، قیامت کے دن اس کا حساب مجھ سے نہ لینا۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو قیامت کے دن مولا اس کے بدلے میں مجھے سزا نہ دینا۔ یہ حضور امت کو بتلا رہے ہیں کہ اے امتیوں، تم بھی جب کسی سے کوئی معاملہ کرو، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اگر تم نے معافی نہ مانگی، قیامت کے دن اس ایک لفظ کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس ایک لفظ کے بارے میں بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور کے مبارک بالوں میں سفیدی آ گئی، حضور کے مبارک بال سفید ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضور، آپ کے مبارک بالوں میں یہ سفیدی کیسے آ گئی؟ حضور نے فرمایا، قرآن پاک میں چند سورے ایسے ہیں جس میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا۔ جب کبھی میں وہ عذاب کی آیتیں پڑھتا ہوں، جب کبھی میں وہ قیامت کے دن کی آیتیں پڑھتا ہوں، تو قیامت کے ڈر سے، اس عذاب کے خوف سے میرے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ، وہ ڈر، وہ خوف حضور کو ایسا ہوتا تھا کہ ان عذاب کی آیتوں سے، ان عذاب کے سوروں سے، قیامت کے دن کا ذکر جن صورتوں میں تھا، حضور جب بھی پڑھتے بال سفید ہو جاتے تھے۔ یہ گھبراہٹ تھی، یہ ڈر تھا قیامت کا۔ یہ نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ نبی ہیں، اتنا خوف ہے حساب و کتاب کا، نبی ہیں، اتنا خوف ہے قیامت کے دن کا، میدان محشر کا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا۔ تو پھر آج ہم جیسے نافرمانوں کو اس دن کو یاد کر کے کتنا گھبرانا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اتنا قیامت کو یاد کر کے روتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کو نمازوں میں ایک دعا مانگتے ہوئے سنا۔ حضور اکثر دعا مانگتے تھے، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضور دعا کرتے تھے کہ مولا میری امت کا حساب آسان فرما، میری امت کا حساب آسان فرما۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آسان حساب کیا ہے؟ حساب جو ہوتا ہے، آسان حساب، مشکل حساب، یہ دونوں حسابوں میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، ایک ایک بندی کی کتاب فرشتے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ کتاب دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے کہ چلو اس کو آگے بڑھاؤ،
جس کی کتاب اللہ نے دیکھی اور بس کہہ دیا کہ اس کو آگے بڑھا دو، اس کو جانے دو، تو فرمایا سمجھ جاؤ یہ حساب آسان ہے، یہ آسان حساب ہے کہ اللہ نے بندے کے اعمال دیکھ لیے، اچھائیاں بھی دیکھی، گناہ بھی دیکھے، کوئی سوال نہیں کیا، کہا کہ اس کو جانے دو، یہ آسان حساب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ حضور مشکل حساب کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اَيَنْظُرَ فِي كِتَابِي فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنْ نُوخِشَ الْحِسَابِ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةَ هَلَكَ۔ اللہ کے سامنے جب کسی بندے کی کتاب پیش کی گئی، نامہ اعمال پیش کیے گئے، اللہ نے حساب لیتے ہوئے بس بندے سے اتنا پوچھا کہ بتا یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ نے جس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اس سے سوال کیا یہ کیوں کا سوال آ گیا، تو حضور فرماتے ہیں سمجھ جاؤ وہ بندہ برباد ہو گیا، اب وہ برباد ہے، اب وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جس بندے سے سوال کرنے پر آ جائے، خدا جس بندے کا حساب لینے پر آ جائے، تو کوئی بندہ اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بندہ صحیح طریقے سے اللہ سب کا حساب لے لے تو کوئی صحیح طریقے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مشکل حساب ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کس کا حساب آسان فرمائے گا اور کس کا حساب اللہ مشکل فرمائے گا، کس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر خدا نظر انداز کریں گے، کہیں گے کہ اس کو آگے جانے دو، اور کس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بلاؤ، اس سے کچھ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس سے رب نے سوال کر لیا اب وہ بندہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ برباد ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جب کبھی قرآن کی آیت پڑھتے، ایک مرتبہ حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا یقیناً یہ جو بندے ہیں تیرے بندے جنہوں نے بتوں کی عبادت کی، بتوں کی عبادت کی وہ میرے نہیں ہے، جس نے میری بات مانی اور جس نے مجھ پر ایمان لایا وہ میری جماعت ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو میری بات کو مانا، مجھ پر ایمان لایا وہی میرا ہے، جس نے میری بات نہیں مانی وہ میرا نہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے تعلق سے دعا کی کہ مولا اگر تو میری امت میں سے کسی کو عذاب دینا چاہے تو یقیناً تو عذاب دے سکتا ہے، تو رب ہے، تو چاہے عذاب دے تو چاہے معاف کر، اگر تو نے معاف کیا تو یہ تیرا رحم ہے، اگر تو نے عذاب دیا تو یہ تیرا انصاف ہے۔ مولا تیرے بندے ہیں، جو چاہے کر، میں اپنی امت کے لیے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ دونوں دعائیں پڑھی، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ابراہیم نے دعا کی اپنی امت کے لیے کہ جو ان کی اطاعت کرے، جو ان پر ایمان لائے وہ ابراہیم کا، جو گنہگار ہے انہوں نے تیرے حوالے کر دیا۔ عیسیٰ نے دعا کی کہ مولا میری امت میں سے جس کو چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے معاف کر، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مولا میری امت میں جو نیک ہے وہ بھی میرا ہے، میری امت میں جو گنہگار ہے وہ بھی میرا ہے۔ مولا گنہگاروں پر عذاب نہ دے، میری امت کے نافرمانوں پر عذاب نازل نہ فرما، میری امت کے نیکوں کو بھی بخش دے، میری امت کے گنہگاروں کو بھی بخش دے۔ حضور نے جب امتی امتی کہہ کر دعا مانگنی شروع کی، رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اپنے نبی کو شفاعت کا حق عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے مصطفیٰ آج قیامت کا دن ہے، آپ اپنی گنہگار امت کے لیے شفاعت فرمائیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا کے صدقے میں اس گنہگار امت کو
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ شفاعت کیسی ہے؟ قیامت کے دن حضور جب شفاعت کریں گے، وہ کیسی شفاعت کریں گے؟ وہ پہلی مرتبہ نہیں کریں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر جہنم کا ذکر کرنے لگے۔ جہنم کے جتنے درجے ہیں، ایک ایک درجے کا ذکر کیا۔ اللہ نے 7 درجے جہنم کے بنائے، اور ہر ایک درجہ دوسرے درجے سے سخت ترین عذاب والا ہے۔ جیسے جیسے جہنم کے نیچے درجے جاتے جائیں گے، ان کے عذاب اتنے سخت سے سخت ہوتے جائیں گے۔ ایک ایک درجے میں حضور نے پوچھا 7ویں درجے میں کون ہوں گے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور ایک جہنم کا ایسا درجہ ہوگا کہ جس میں منافق ہوں گے، ایک وہ درجہ جہنم کا ہوگا کہ جس میں یہودی ہوں گے، جہنم کا ایک وہ طبقہ ہوگا جس میں عیسائی ہوں گے، جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہوگا جس میں شیطان اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، جہنم میں ایک ایسا طبقہ ہوگا کہ جس میں فرعون اور فرعون کے نقش قدم پر چاہنے والے ہوں گے۔ اس طرح سے جہنم کے 7 طبقوں میں کون کون لوگ ہوں گے، ان کا عذاب کیا ہوگا، جبرائیل امین نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب جو سب سے پہلا جو طبقہ ہے، جس میں سب سے ہلکا عذاب ہونے والا ہے، جبرائیل امین وہاں آ کر رک گئے۔ حضور نے پوچھا جہنم کے پہلے طبقے میں، پہلے دروازے میں کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل بولو تو صحیح، کون ہوں گے؟ بار بار کہنے پر جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے پہلے دروازے میں آپ کی امت کے وہ گنہگار ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بغیر توبہ کیے جن گنہگاروں کی موت آ گئی، ایسے گنہگار آپ کے جہنم کے پہلے دروازے میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا میری امت کے گنہگار بھی جہنم میں جائیں گے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ میری امت کا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 دن تک کسی صحابی سے بات نہیں کیے، اتنا سن کر کہ امت کے گنہگار بھی جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا اس ہلکے عذاب کے دروازے میں ہوں گے۔ اتنا سن کر حضور کو برداشت نہیں ہوا، حضور غمگین ہو گئے، اتنا غمگین ہو گئے 8 دن صرف اپنے کمرے سے نکلتے، نماز پڑھاتے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے، سجدے میں جاتے، اتنا روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضور نے اتنے آنسو بہائے، کس غم میں؟ امت کے غم میں، ہم گنہگاروں کے لیے حضور اتنے آنسو بہاتے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کیوں بات نہیں کر رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیا کہ حضور میں سلمان فارسی ہوں، کیا اجازت ہے میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا کہ حضور میں عمر ہوں، اگر اجازت ہو تو دروازے میں داخل ہو جاؤ، گھر میں آؤ۔ حضور نے کچھ جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، حضور سے اجازت مانگی مگر اجازت نہیں ملی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ خاتون جنت آپ لخت جگر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن 8 دن سے ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور بات ہی نہیں کر رہے۔ 8 دن سے ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں، صرف نماز کے لیے آپ کمرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سیدھے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور غمگین ہیں، پتہ نہیں کیا غم ہے۔ اتنا سننا تھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر حاضر ہو جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، اگر اجازت ہو تو گھر میں داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تم ہو، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، تم فوراً اندر داخل ہو جاؤ۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گھر میں داخل ہوتی ہیں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مرجھا ہوا اور حضور کے چہرے پر آنسو بہتے بہتے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ آپ نے یہ دیکھا، عرض کیا کہ حضور یہ کیا حال آپ نے بنایا ہوا، کیا کوئی آسمان سے نئی وحی آئی ہے، کیا کوئی نیا حکم اللہ کا آیا ہے، کوئی سخت ترین عذاب کی آیت اتری ہے جو آپ اتنے غمگین ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، نہ کوئی اللہ نے آسمان سے نیا حکم نازل فرمایا، نہ کوئی نئی آیت اتری، نہ کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آقا پھر اتنا غم کیوں ہے، اتنا رونا کیوں ہے اور اتنے آنسو کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ، جبرائیل نے آ کر کہا میری امت کے لوگ جنہوں نے بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گئے جہنم کے پہلے دروازے میں ہوں گے۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ میری امت جہنم کے پہلے دروازے میں ہوگی، اس وقت سے میں اللہ کی بارگاہ میں اس گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا سجدے میں جا کر مانگ رہا ہوں۔ 8 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہگاروں کے لیے سجدے میں جا کر ہماری مغفرت کی دعا مانگتے، ہماری بخشش کی دعا مانگتے۔ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے کتنی محبت ہے، کتنا حضور کو اس امت سے لگاؤ ہے، کتنا حضور کو اس امت سے چاہت ہے کہ اس امت کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے دور ہو رہے ہیں، صحابہ سے 8 دن سے بات نہیں کیے، کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، باہر نہیں نکلے، اپنے کمرے میں بس سجدے میں جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں امت کی بخشش کی خاطر۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضور قیامت کے دن گناہگاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیسے گناہگاروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے نوجوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، عورتیں ہوں گے، نوجوانوں کو گھسیٹ کر جہنم کے قریب لے جا رہے ہوں گے۔ نوجوان اپنی جوانی کی دہائی دیں گے، فرشتوں سے عرض کریں گے اے فرشتوں رحم کرو، ہم نوجوان ہیں، ہماری جوانی پر رحم کرو۔ عذاب کے فرشتے ان کی جوانی پر رحم نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے جو بوڑھے ہوں گے ان کی داڑھیوں کو پکڑ کر ان کے گناہوں کی وجہ سے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو بالکل نیلا کر دیا گیا ہوگا، چہروں کا رنگ بدل چکا ہوگا، چہرے کی رنگت بدل چکی ہوگی، ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہوگا، ان کے چہروں کو آنکھیں نیلی ہو چکی ہوگی، سر سے پیر تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جب اس حال میں لے کر جہنم کے پاس جائیں گے، جہنم کا مالک دیکھے گا، پوچھے گا یہ کون ہے؟ فرشتے عذاب کے کہیں گے یہ امت محمدیہ ہے، یہ اس نبی کے امتی ہے جن پر قرآن اترا ہے۔ جہنم کا مالک کہے گا کہ اے بدبختوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اگر تم گناہ کرو گے یہاں تمہاری سزا ایسی ہوگی؟ کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا تھا تم نے اگر گناہ کیا آج میں جہنم کا مالک تمہیں سزا دوں گا؟ وہ عرض کریں گے ہم نے پڑھا تھا، ہمارے نبی نے کہا تھا، لیکن ہمارے نفس، ہماری خواہشوں نے ہمیں عمل کرنے نہیں دیا، ہماری نفسانی خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو، اس دنیا کی چمک دھمک نے ہمیں دیوانہ بنا دیا تھا، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن کی بات کو نہیں مانا، ہم نے اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا۔ بس اتنا کہنا ہوتا ہے، جہنم کا مالک کہتا ہے اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اپنے نبی کی بات مان لیتا آج یہاں کھڑا نہیں ہوتا، اگر اپنے نبی کی بات مان لیتا آج یہاں تجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آج تیرے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ جہنم کا مالک انہیں پکڑے گا، گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے وہ چیخنے لگیں گے، وہ چلانے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالی جس نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کے برابر اس کو پہلے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پہلے جتنے گناہ اس نے کیے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کو گناہوں کی گندگی جو اس کے جسم پر ہے اس کو جلا کر گناہوں کی گندگی اس کے جسم سے نکالی جائے گی۔ پھر کئی سال گزر جائیں گے،
کئی سال تک وہ جہنم میں رہیں گے، عذاب جہنم میں حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب جہنم سے نکالنا منظور ہوگا، جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل جاؤ، میرے مصطفیٰ ایک جنت کے محل میں حضور تشریف فرما ہوں گے۔ رب فرمائے گا کہ جبرائیل جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ ان کی امت تڑپ رہی ہے، ان کی امت انہیں یاد کر رہی ہے۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آقا آپ کی امت جہنم میں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس محل سے باہر تشریف لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا میں سجدے میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف سجدے میں کروں گا کہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی، کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کوئی اللہ کی ایسی تعریف نہیں کرے گا جیسی تعریف حضور قیامت کے دن سجدے میں جا کر اللہ کی کریں گے۔ اب جب ہر طرف سے ایسا ماحول آئے گا، ساری امتیں، گناہگار امتیں پریشان ہوں گی اور سارے لوگ قیامت کے ڈر سے، گھبراہٹ سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے ہم گناہگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگوں، آج تمہیں جتنا ڈر ہے اللہ کا، اس سے زیادہ میرے دل میں خوف ہے۔ میری اتنی جرت نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہاری سفارش کروں، میں خود ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں۔ آج اللہ مجھ سے کوئی سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج مجھ میں اتنی جرت نہیں جو رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں۔ جاؤ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ جب آدم علیہ السلام سے مایوس ہوں گے، سارے گناہگار مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے کہ اے نوح، اللہ نے آپ کو کئی ساری عظمتیں عطا فرمائی، خدا نے آپ کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگوں، آج اللہ کا جلال عروج پر ہے، اللہ کے جلال کے آگے آج میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو تو دوست بنایا، اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جانب سے دعا کرے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں خود ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا، تم کہیں دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے، وہ سیدھے ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ سے کوہ طور پر باتیں کی، اللہ نے آپ کو بہت ہی بلند درجے عطا کیے، آپ کلیم اللہ ہے، لہٰذا ہماری سفارش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ کے آگے آج میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھ سکتا، تم دوسروں کے پاس جاؤ۔ وہ سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ سارے گنہگار مل کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبیوں کے پاس گھومتے گھومتے آخر میں حضور علیہ السلام کے در پر حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آقا، سارے نبیوں کے پاس ہم جا کر آ گئے، کسی میں اتنی جرت نہیں جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم گناہگاروں کی سفارش کرے۔ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگاروں، آج شفاعت کا حق اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے، شفاعت کرنے کا حق میرا ہی ہے، آج میں ہی تم گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضور عرش الہی کے پیروں کو تھامیں گے اور سجدے میں رب کی وہ حمد اور وہ نعت، وہ تعریف بیان کریں گے کہ کسی نے نہ ایسی حمد کبھی سنی تھی، نہ کسی نے اللہ کی نہ ویسی تعریف کبھی کی تھی۔ جب حضور رب کی بارگاہ میں ایسی حمد کریں گے اور روئیں گے، عرض کریں گے کہ مولا، میری گناہگار امت جہنم میں جل رہی ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، آ کر مجھ سے سفارش کر رہے ہیں، میری امت کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سل تعطا واشفع تشفع، ارفع راسک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے مصطفیٰ، اپنے سر کو اٹھائیے، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع،
اے میرے نبی آج آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی ساری دعا قبول کر لوں گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جائیں جہنم میں، آپ کا جو امتی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالے اور اپنے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ حضور علیہ السلام جائیں گے اور جہنم کے مالک فرشتے سے کہیں گے کہ اے مالک فرشتوں میری امت کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ حضور آپ کی جو امت ہے وہ جل کر سر سے پیر تک جل کر کوئلہ بن چکی ہے، ان کے جسم جل گئے لیکن دنیا میں جو سجدہ کرتے تھے سجدے کا جو نشان تھا، جہنم کی آگ سجدے کے نشان کو جلا نہیں سکی، سارا جسم تو جل گیا لیکن جو سجدے کا نشان پیشانی پر تھا وہ سجدے کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکی، اور ان کا دل جو دل دھڑکتا تھا، جس دل میں آپ کی محبت آپ کا عشق تھا، جہنم کی آگ جلانا چاہتی تھی مگر آپ کی محبت کی وجہ سے ان کے دل کو جلا نہیں سکی، ان کا دل سلامت رہے گا، ان کے پیشانی سجدے کا مقام سلامت رہے گا۔ پھر جہنم کا مالک فرشتہ عرض کرے گا کہ حضور آئیے آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، جیسے ہی حضور جہنم میں دیکھیں گے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر جو گناہگار ہوں گے وہ چلانے لگیں گے، وہ چیخنے لگیں گے، حضور کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ آج حضور خود ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عرض کریں گے کہ آقا ہمیں یہاں سے باہر نکالیے۔ حضور علیہ السلام جہنم کے مالک فرشتے سے کہیں گے آج اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی گناہگار امت کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ مالک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور اجازت ہے، آپ ان گناہگاروں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضور علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لیں گے اور جنت کے دروازے پر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے مصطفیٰ پہلے ان لوگوں کو اس نہر میں غسل کرائیے، ان کے جسم تو جل چکے ہیں، ان کے جسم کو نورانی بنانا ہے، جنت کے لائق بنانا ہے، پہلے انہیں غسل دے۔ جنت کے اس دروازے کے آگے حضور غسل دیں گے، سر سے پیر تک ان کا جو جسم ہوگا وہ نور کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس نہر میں وہ لوگ غسل کریں گے ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگے گا۔ پھر اس کے بعد رب کا حکم ہوگا اب انہیں جنت میں داخل کیا جائے، یہ جہنم سے نکل کر حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض ایسے بھی وہاں پر جہنم میں اس امت کے گناہگار ہوں گے کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا۔ پہلے تو رب نے فرما دیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال دو۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا۔ حضور عرض کریں گے کہ مولا میرے ایسے امتی بھی ہیں کہ جن کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، مولا ان کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، ان کو بھی بخش دے، انہیں بھی جہنم سے آج نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے اے میرے مصطفیٰ آج آپ کی شفاعت کے صدقے میں اس گنہگار کی بھی مغفرت کرتا ہوں، آپ جائیں جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے سے کم ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ حضور کی شفاعت کے صدقے میں ان گناہگاروں کو بھی جہنم سے نجات دی جائے گی، جنت میں داخلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، کلمے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حضور عرض کریں گے کہ مولا میری امت کے بعض وہ گناہگار بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس کلمے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے مصطفیٰ جاؤ آج کے دن آپ کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت فرما کر انہیں بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروں، انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ ان کے تمام جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی سزا پہلے دی جائے گی، جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنے گناہوں کے برابر سزا اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد حضور کی شفاعت کے صدقے میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اتنے دن عذاب برداشت کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ جس طرح دنیا کی چیزوں پر غور کرے آخرت سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح کوئی بندہ دنیا میں کوئی جرم کرے،
قانون کے خلاف کرے تو قانون اسے چند سالوں کی سزا دیتا ہے، پھر اس کے بعد آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اللہ کے قانون کے خلاف کام کرے گا، اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف کام کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جتنا اس نے گناہ کیا اس کے گناہوں کے برابر جہنم میں اتنے سال اسے سزا پہلے دے گا، جب سزا مکمل ہوگی اس کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب اتنے سالوں کی سزا، اتنے مہینوں کی سزا کون بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم کو اللہ تعالیٰ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی دنیا پر کھول دے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر اللہ جہنم کو دنیا کی طرف اگر کھول دے گا تو ساری دنیا راکھ کی طرح جل کر ہوا میں اڑ جائے گی۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر اتنی گرمی بھی دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جو گرما کا موسم ہے، سرما کا موسم ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جہنم کو جب اللہ نے پیدا کیا، جہنم نے کہا کہ مولا یہ جو آگ تو نے میرے اندر پیدا کی ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے، اس آگ میں دن بدن اتنا اضافہ ہو رہا ہے، خود میری آگ ایک حصہ دوسرے کو جلا رہا ہے، لہٰذا مجھے کچھ سکون عطا فرما، میری آگ میں کچھ سکون عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اے جہنم تمہیں سال میں 2 مرتبہ اجازت دیتا ہوں کہ ایک سال میں 1 مرتبہ تم سانس لینا اور پھر 1 مرتبہ تم سانس چھوڑ دینا۔ حضور نے فرمایا جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی آ جاتی ہے، جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو ساری دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ یہ گرمی کا موسم جہنم کی سانس ہے، جب اس کی سانس کی ہواؤں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس کی آگ کو کیا برداشت کریں گے؟ یہ اس کی سانس گرمی جو کہ دنیا سے کروڑوں میل دور سورج ہے، جب اس گرمی کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن ہر ایک کے سر سے صرف ایک بالش کے اوپر انسان کے سورج رہے گا، ایک بالش اتنی ہی اونچائی ہوگی، اب وہاں سورج ہوگا، پھر حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا حال یہ ہوگا کوئی شخص اپنے ہی پسینے میں اس کے پیروں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے میں گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے میں سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے میں اپنے منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے میں اپنے سر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کے جتنے زیادہ گناہ وہ اپنے پسینے میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار چیخیں گے، سب سے پہلے چلائیں گے۔ اب جب وہ چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے 1000 سال تک وہ چیخیں گے، 1000 سال۔ جب 1000 سال چیخیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، اللہ نے ان فرشتوں کو ایسے پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں، ان کی پیدائش میں ہی رحم نہیں ہے، وہ نہ دل کے نرم ہیں نہ وہ رحم ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا چیخیں گے، روئیں گے، فرشتے ایک نظر ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ سوچیں گے 1000 سال تک ہم نے چیخا چلایا کچھ نہیں ہوا، چلو وہ رونا شروع کریں گے۔ وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے روتے روتے ان کے چہروں کا گوشت پگھل جائے گا، ان کے چہروں پر اتنے بڑے نشان پڑ جائیں گے، اگر کشتی کو چھوڑا جائے کشتی ان کے چہروں میں تیرنے لگ جائے گی۔ اتنا روتے روتے ان کے چہروں پر گڑھے پڑ چکے ہوں گے، کشتی تیرنے لگ جائے گی، چہروں کا گوشت چلا جائے گا اور آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا۔ اتنا ہوگا تب بھی اللہ کی بارگاہ سے رحم نہیں آئے گا، فرشتوں سے رحم نہیں آئے گا۔ پھر وہ عرض کریں گے 1000 سال چیخنے چلانے کے بعد آپس میں کہیں گے دنیا میں ہم لوگ صبر کرتے تھے، جب تکلیفوں پر صبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں نعمت دیتا تھا، چلو اب جہنم میں آئے ہیں تھوڑی دیر ہم صبر کر لیں، تو سارے کے سارے جو گناہگار جہنم میں ہوں گے سب خاموش ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پاک میں سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ بندو، اے گناہگاروں، تم چاہے صبر کرو، تم چاہے خاموش رہو، یا تم چاہے چیخو، آج تم سے یہ عذاب ہٹنے والا نہیں ہے۔ 1000 سال وہ خاموش رہیں گے، عذاب برداشت کریں گے، مگر 1000 سال صبر کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ سے انہیں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے انہیں کوئی راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے وہ لوگ جہنم کے مالک کو پکاریں گے، عرض کریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ وہ جہنم کے مالک سے کہیں گے اے مالک فرشتے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی سفارش کر دے، تو یہاں کا ذمہ دار ہے، سارے جہنم کی ذمہ داری رب نے تجھے دی ہے، رب تو ہماری نہیں سن رہا، ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں تو ہماری سفارش اللہ سے کر دے۔ وہ کہے گا انکم، اب وہ مالک فرشتہ بھی ایک مرتبہ بولنے پر نہیں سنے گا، اس کو کہنے کے لیے 1000 سال اس کے پیچھے لگیں گے، اس کو پکاریں گے، بولیں گے، وہ 1000 سال کے بعد ایک جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون۔ وہ کہے گا اے جہنمیوں، تمہیں یہیں پر رہنا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ اتنا جواب دے کر خاموش ہو جائے گا۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ جب وہ سنیں گے کہ مالک ہماری کچھ نہیں سن رہا ہے، وہ کہیں گے اے جہنم کے مالک، اللہ سے کہو ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمارے کھانے کا کچھ انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ بھوک کا عذاب نازل کرے گا۔ ایک بھوک بھی اللہ کا عذاب ہے، ایسا عذاب، ایسی تکلیف ہوگی گناہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں، کہ اس بھوک کے عذاب کے سامنے سارے آگ کا عذاب بھی پھیکا پڑ جائے گا۔ وہ کہے گے کہ جہنم کی آگ سے ہمیں وہ تکلیف نہیں ہو رہی جو بھوک سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنی سخت ترین انہیں بھوک لگے گی۔ جب اتنی بھوک لگے گی وہ کھانا مانگیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ جہنم کے فرشتے ایک پھل لائیں گے، ان شجرۃ الزقوم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا زقوم کا پھل لائیں گے۔ زقوم ایک درخت کا نام ہے۔ پھل لا کر ان کے سامنے دیا جائے گا۔ وہ پھل کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا حضور نے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں پر ڈالا جائے، دنیا کے سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے گا، کوئی اس کو استعمال کر نہیں سکتا۔ اتنا کڑوا پھل جو دنیا کے 7 سمندروں کو کڑوا کر دے، ایک قطرہ، ایسا پھل لا کر انہیں دیا جائے گا۔ وہ دیکھیں گے اس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اتنی سخت ترین طریقے سے بھوک لگے گی، ایسا بدبودار اور ایسا سخت ترین کانٹوں والا پھل کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ وہ لے کر جب کھائیں گے اس کے کانٹے ان کے حلق میں جا کر چبھنے لگیں گے۔ جیسے ہی کانٹے حلق میں چبھیں گے انہیں خیال آئے گا دنیا میں جب حلق میں کوئی چیز رک جاتی تھی ہم پانی پی لیتے تھے، پانی پی کر حلق سے اس کو نیچے اتار لیتے تھے۔ وہ فرشتوں کو پکاریں گے، کہیں گے کہ فرشتوں ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے لیے جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ لا کر ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جب وہ اس کو منہ کے قریب لے جائیں گے اتنا گرم ہوگا ان کے چہرے کا گوشت پگھل کر اسی خون اور پیپ میں چلا جائے گا، لیکن پیاس اتنی سخت ترین طریقے سے لگ رہی ہوگی اس پانی کو چھوڑنا بھی ان کا دل نہیں چاہے گا۔ ایسا گھولتا ہوا خون اور پیپ بھی پینے کو تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کو پئیں گے ان کے پیٹ کا جو بھی گوشت ہوگا وہ پانی کی طرح بیت الخلا سے نکل جائے گا، سارا جسم جل کر پانی کی طرح پگھل کر زمین پر بہہ جائے گا۔ یہ حال ہوگا جہنمیوں کا، اور یہ عذاب یہیں پر نہیں رکتا۔ جب جہنمی اللہ سے عرض کریں گے کہ مولا اس عذاب میں کچھ کمی فرما، اس عذاب میں کچھ کمی فرما، تو ایک بادل ان کے اوپر آئے گا، ایک ایسا بادل ہوگا جو کالے رنگ کا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے اب اس سے بارش ہوگی، لیکن اس بادل سے سخت ترین بڑے اشدوں کی بارش ہوگی، سانپوں کی بارش ہوگی۔
اور اتنی بارش وہ سانپ سر سے لے کر پیر تک گناہگاروں کو لپیٹ لیں گے اور انہیں ڈسنے لگیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دعا کریں گے جہنمی. جہنم میں پھر ایک بادل آئے گا، لال رنگ کا ہوگا. وہ سمجھیں گے شاید اس میں پانی ہے، اس سے پانی اترے گا، لیکن اس بادل سے پانی کی بجائے بچھوؤں کی بارش ہوگی. اور وہ ایسے سخت ترین بچھو ہوں گے، اگر کسی کو ایک مرتبہ ڈس لے 40 سال تک اس کی تکلیف نہیں جائے. ایسی بارش ہوگی. یہ جہنم کے عذابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک بندے کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں. آگ کے جوتے ہوں گے. جیسے ہی وہ بندہ آگ کے جوتے پہنے گا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابلنے لگے گا. ہانڈی میں جس طرح پانی ابلتا ہے، اس کا دماغ اس پانی کی طرح ابلنے لگے گا. اس کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور اس کے کان سے، اس کے ناک سے آگ کے شعلے نکلیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے سخت ترین عذاب مجھے ہو رہا ہے، لیکن یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. سب سے ہلکا عذاب. جب اس عذاب کا یہ عالم ہے تو پھر قیامت کے سخت ترین عذاب کا کیا عالم ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا. 1000 سال جلانے کے بعد وہ اس آگ کا رنگ لال ہوا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ایک اور 1000 سال تک جلایا. اس آگ کا جو رنگ تھا وہ سفید ہو گیا. پھر اللہ نے اس کو ایک اور 1000 سال تک جلایا تو اس آگ کا رنگ ایک اندھیری رات کی طرح کالا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں 3000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا. 3000 سال جہنم کی آگ کو جلا کر تیار کیا گیا. کن لوگوں کے لیے؟ گناہگار، نافرمان، جہنمی، شرابی، زانیوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کر رکھا ہے. اتنے سخت ترین عذابات ہیں. یہ کس وجہ سے؟ ہماری چند روزہ زندگی کی غلطیاں. ہماری چھوٹی سی زندگی 60-70 سال کی، اس زندگی میں ہم نے جو 3-4 سال جو ہم نے گناہ کیے، جو چھوٹی سی زندگی میں ہم نے جو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کیا، اپنے نفس کی آرزوؤں کو پورا کیا، اپنے نفس کی تمناؤں کو پورا کیا، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جو گناہ کیا، وہ گناہ مٹ گیا. چند سال گزر گئے، مگر وہ چند سالوں کی سزا جہنم میں ہزاروں سال ملے گی. وہ چند سال، وہ چند دن، وہ چند مہینے جو ہم نے اپنے شوق کے لیے گناہ کیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے گناہ کیا تھا، اس کی تکلیف ہزاروں سال ہمیں قبر میں ہوگی، ہزاروں سال ہمیں جہنم میں ہوگی. چند سال کے بدلے میں چند سالہ زندگی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد انہیں کچھ پکانا تھا، انہیں بھوک لگی، کچھ پکانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا جاؤ تم جا کر جہنم سے ایک تھوڑی سی آگ لے. جبرائیل امین ایک آدھے کھجور کے برابر آگ لیتے ہیں اور جنت کے تقریباً 70 مرتبہ جنت کے پانیوں سے دھوتے ہیں اور زمین پر لاتے ہیں. ایک پہاڑ پر اس آدھے کھجور کے برابر آگ کو رکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں آپ جو پکانا چاہیں اس پر پکا لیں. جیسے ہی وہ آگ پہاڑ پر رکھی جاتی ہے، وہ سارا پہاڑ پانی کی طرح پگھلنے لگتا ہے اور وہ آدھے کھجور کے برابر کی جو چنگاری ہے واپس جہنم میں چلی جاتی ہے. اور وہ جو پہاڑ پگھل کر جس سے دھواں اٹھنے لگا، اسی دھوئیں کو ساری دنیا کی آگ بنا دی گئی. ساری دنیا کی اگر آگ کو جمع کیا جائے، اس جہنم کے آدھے کھجور کی آگ کا دھواں ہے جس کو انسانی جسم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو پھر جہنم کی جو سخت ترین آگ ہے، اس آگ کو انسانی جسم کیسے برداشت کر سکتا؟ یہ تمام جو حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں، یہ روایتیں،
یہ قرآنی آیتیں یہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے جو دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا داری میں دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا داری میں ایمان مر چکا ہوتا ہے، دنیا داری میں ہم آخرت کو بھلا چکے ہوتے ہیں، دنیا داری میں ہم موت کو، قیامت کو، قبر کو بھلا چکے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ان احادیث سے، ان قرآنی آیات سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں، ہمارے مردہ ایمان کو زندہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رات کا 2 حصے گزر جاتے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے جاگتے تھے۔ نیند سے جا کر حضور فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اپنے صحابہ سے فرماتے، اے میرے صحابہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو، اٹھو اللہ کا ذکر کرو، تہجد پڑھو۔ حضور یہی فرماتے، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد حضور فرماتے کہ اے میرے صحابہ قیامت قریب آ رہی ہے اور موت تیار کھڑی ہے، تمہارے پیچھے موت تیار کھڑی ہے، جلد سے جلد اٹھو اور اس موت کے آنے سے پہلے کچھ اپنی تیاری کر لو، اس موت کے آنے سے پہلے کچھ سامان جما لو، اپنی نیکیوں کو تیار کر لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جو کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں، خبر کے حالات میں دیکھتا ہوں، جہنم کے حالات میں دیکھتا ہوں، رب نے جو مجھے دکھایا اگر تم وہ دیکھ لیتے اور اللہ نے جو مجھے سنایا اگر وہ تم سن لیتے تو تم اس دنیا میں اپنے بستروں پر سونا چھوڑ دیتے، تم عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دیتے، تم مزیدار کھانے چھوڑ دیتے، تم لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے، تم ہنسنا چھوڑ دیتے، تم ہمیشہ روتے، اپنے گھروں کو، بستیوں کو، آبادیوں کو، شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے، ویرانوں میں نکل جاتے۔ اللہ نے جو مجھے دکھایا اگر وہ تمہیں دکھا دیتا تو تمہاری زندگی گزارنا اس دنیا میں بالکل ناممکن ہو جاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب رکھے ہیں، ایسے ایسے منظر اللہ نے حضور کو دکھائے ہیں معراج کی رات۔ اگر کوئی عام بندہ ان چیزوں کو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کی زندگی ہی بدل جائے، وہ اپنی زندگی کے عیش و آرام کو، سونے جاگنے کو، کھانے پینے کو، ساری چیزوں کو قربان کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کرو گے، رونا زیادہ کرو گے، اور تم ہمیشہ جنگلوں میں رہو گے، کبھی تم شہر میں نہیں آؤ گے، تم کبھی آبادی میں نہیں آؤ گے۔ حضرت ابو ذر نے جب سے یہ سنا، یہ سن کر فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش کوئی لکڑی ہوتا اور لوگ کاٹ دیتے، میں ایک درخت بنا ہوا ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا اور میں نکل جاتا، کوئی حساب ہوتا نہ کوئی سوال ہوتا۔ قیامت کے دن درختوں سے سوال نہیں، پرندوں سے سوال نہیں، جانوروں سے سوال نہیں، قیامت کے دن جو حساب ہوگا ایک انسان سے، ایک جنات سے، دوسری کسی مخلوق سے حساب نہیں ہوگا، دوسری کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا، صرف انسان اور جن ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام یہ آرزو کرتے تھے کاش ہم کوئی درخت ہوتے، ہمیں کاٹ دیا جاتا اور قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوتا، ہمارا حساب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کیا، سفر میں صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے اور صحابہ کرام دوران سفر حضور سے دور ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمانے کے لیے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ حضور نے ایک آیت پڑھی، قرآن 17ویں پارے کی سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں ڈرو اس دن سے کہ جس دن
اگر کوئی خاتون، کوئی عورت دودھ پلا رہی ہو، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اگر کوئی حاملہ ہو، اس دن ایک آواز آئے گی، اس آواز کے ڈر اور گھبراہٹ سے حاملہ عورت کا حمل نیچے گر جائے گا، اور بچہ اس دن اس آواز کو سن کر بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنی ہیبت ناک، دردناک آواز اس دن آئے گی۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا، دور تھے، قریب آئے دوڑ کر، عرض کیا کہ حضور، آپ نے ابھی جو آیت پڑھی، اس آیت میں کس دن کا ذکر ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے جس میں اللہ فرماتا ہے زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اس دن بہت ہی سخت ترین زلزلہ ہوگا، کسی انسان میں کانوں میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ جو وہ آواز سن سکے، وہ کوئی شخص اس دن کے ڈر کو، گھبراہٹ کو، خوف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضور بتائیے وہ دن کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جس دن کا ذکر کیا وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے، فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنے تمام اولاد میں، میرے بندوں میں، تم جہنم میں جو ہے انہیں جہنم میں داخل کرو، جو جنتی ہے انہیں جنت میں داخل کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا، کتنے بندوں کو جہنم میں بھیجنا ہے اور کتنوں کو جنت میں بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک کو جنت میں داخل کرو، 999 کو جہنم میں داخل کرو۔ یہ قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا۔ 1000 میں ایک کو جنت میں، 999 کو جہنم میں۔ جب یہ اللہ کا فیصلہ جب میدان محشر میں لوگ سنیں گے تو حضور نے فرمایا ایسا ڈر، ایسی خوف اور گھبراہٹ ہوگی کہ اس دن اگر بچہ بھی پیدا ہوگا اس ڈر سے وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ایسا خوف، ایسا ڈر کہ اس دن اللہ کا یہ حکم سن کر صحابہ کرام نے جیسے یہ سنا مایوس ہو گئے، صحابہ کرام کے چہرے مرجھا گئے۔ عرض کیا کہ حضور، 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر خود کو جہنم سے محفوظ رکھنا ہے، عمل کرو، اپنے اعمال اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، عبادات میں لگاؤ، سجدوں کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، حلال کی پابندی کرو، رزق حلال کے لیے محنت کرو۔ جب تم یہ اس راستے پر چلو گے اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حضور نے عمل کا حکم دیا۔ عمل اگر انسان دنیا میں صحیح کر لے، اخلاق کو صحیح کر لے، اپنی سیرت کو صحیح کرے، اپنے کردار کو صحیح کرے، اپنے بول چال کو صحیح کرے، اپنی غذا کو صحیح کرے، اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا آپ کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے، کیونکہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، کئی آیتوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر آیا، آپ کی عظمت کا ذکر آیا، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لٹا دیا۔ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ آپ کے صبح شام کیسے تھے؟ تاریخ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد ساری امت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ جب آپ خلیفہ بنے سارے عرب میں اسلامی پرچم لہرا چکا تھا، سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی سلطنت اور حکومت عرب میں قائم ہو گئی۔ اب عرب کے آگے ایک طرف ملک شام تھا، سیریا پر بھی صحابہ کرام نے اپنی جنگیں کر کے، عیسائی حکومت تھی سیریا میں صدیق اکبر کے زمانے میں، عراق میں عیسائی حکومت تھی، یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بھیجا جنگ کے لیے۔ یہاں ایک طرف اس سیریا میں صحابہ کرام لڑ رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، یہاں دوسری طرف عراق میں عیسائیوں کی حکومت ہے، وہاں اسلامی پرچم لہرانے کے لیے، اسلامی حکومت لانے کے لیے صحابہ کرام یہاں جہاد کر رہے ہیں۔ دونوں طرف عنقریب اسلام کا لشکر، اسلام کا پرچم وہاں لہرانے والا ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کے خلیفہ ہے، عرب آپ کی حکم کے تابع ہے، عراق پر آپ کا حکم چل رہا ہے، سیریا پر آپ کا حکم چل رہا ہے، اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی سلطنت آپ کو ملی، مگر زندگی کیا تھی؟ اللہ کا خوف کیا تھا؟ شان و شوکت والی زندگی کبھی نہیں گزاری۔ خلیفہ تھے، شان کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، خلیفہ وقت تھے، چاہتے بڑے بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارا۔ آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، جیسے ہی قرآن شروع کرتے رونے لگ جاتے، اور اتنے نرم دل انسان تھے کہ آس پاس جتنے لوگ ہوتے آپ کے رونے کو دیکھ کر سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ لوگ کہتے کہ ابو بکر یہ رونا کس لیے، یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ وہ فرماتے کہ کیا کروں، جب کبھی قرآن میں اللہ کا ذکر پڑھتا ہوں، اللہ کے عذاب کا ذکر پڑھتا ہوں، جہنم کا ذکر پڑھتا ہوں، میرے آنسو رکتے نہیں۔ اس عذاب کی وحشت کو، اس عذاب کے خوف کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس عذاب سے رونے لگتا ہوں۔ اور اتنا ڈر اور اتنا خوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ آپ اکثر جب کسی باغ سے گزرتے، وہاں سے گزرتے گزرتے کسی درخت کو دیکھتے، ایک درخت کو دیکھ کر فرماتے کاش میں انسان پیدا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ فرماتے کاش میں ایک درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ دیتے اور میں کٹ کر ختم ہو جاتا، کوئی حساب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے ایک باغ میں پرندوں کو دیکھا کہ پرندے ایک جگہ دانہ کھا رہے ہیں اور ایک جگہ وہ چہچہا رہے ہیں، ان کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اے پرندوں تمہیں مبارک ہو، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تم پرندہ ہو کر پیدا ہوئے۔ پوچھا لوگوں نے کہ کیوں خوش نصیب ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لیے خوش نصیب ہے قیامت کے دن اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، خبر میں ان سے کچھ عذاب نہیں ہوگا۔ یہ خوش نصیب ہیں جب تک جیتے ہیں اللہ کھلاتا ہے، جب مر جاتے ہیں نہ حساب ہوتا ہے، نہ خبر میں ان سے سوال ہوتا ہے، نہ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا ہوتا ہے، نہ جہنم کا عذاب ہے، نہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں دیکھو ہم انسان بن کر پیدا ہوئے، قیامت کے دن ہم سے حساب بھی ہوگا، ہم سے سوال بھی ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا بھی ہوگا، جہنم دیکھنا بھی ہوگا، خبر میں بھی سوال ہوگا، یہ تمام چیزیں ہم سے ہوں گی۔ یہ سارے سوال، یہ قیامت کو سوچ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر ایک پرندہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، پرندہ ہو کر اڑ جاتا، کہیں کھا لیتا، پھر مر جاتا، نہ حساب ہوتا نہ سوال ہوتا۔ اتنے بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کو یاد کر کے اتنا ڈرتے تھے، قیامت کو یاد کر کے اتنا ڈرتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سڑک کے کنارے ایک درخت کو دیکھا اور وہاں آپ نے دیکھ کر فرمایا کاش میں سڑک کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، کوئی اونٹ ایک پتا سمجھ کر مجھے کھا جاتا اور پھر اس کو کھانے کے بعد اس اونٹ کی غلاظت بن کر میں نکل جاتا اور میرا وجود ختم ہو جاتا، بہت اچھا ہو۔ یہ قیامت کے ڈر سے یہ اللہ والے ایسی باتیں کرتے تھے، اتنا ڈر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اتنا ڈر حساب دینے کا۔ لیکن حساب کس بات سے؟ ان کی زندگیوں میں کہیں گناہ نظر نہیں آتا، ان کی زندگیوں میں کہیں اللہ کی نافرمانی نظر نہیں آتی، ان کی زندگیوں میں کبھی عبادت کو چھوڑنا نظر نہیں آتا۔ ان کی ساری زندگی بھری ہوئی ہے قرآن کی تلاوت سے، ان کی ساری زندگی ذکر سے، ان کی ساری زندگی اللہ کے خوف سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی کتنا ڈرتے تھے، اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے، کتنا خوف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک زندگی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ایک صحابی جن کا نام رافع طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ سے کہا، حضرت رافع طائی نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تم پر برکت نازل فرمائے، میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری آرزو ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرے، میں اس پر عمل کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کیا کی؟ آپ نے فرمایا
میری نصیحت یہ ہے، سب سے پہلے نماز قائم کرو، پھر دوسری نصیحت فرمائی کہ روزہ رکھا کرو، تیسری نصیحت فرمائی اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دیا کرو، اللہ نے اگر کچھ مال دیا ہے حج کیا کرو۔ یہ نصیحت کر دی۔ یہ نصیحت کر کر آپ نے فرمایا ایک میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی تم کوئی بڑی ذمہ داری قبول نہ کرو، قوم کے ذمہ دار مت بننا، قوم کے امیر مت بننا، کوئی حکومت کی ذمہ داری مل جائے، قوم کی ذمہ داری مل جائے، کبھی اس کو قبول نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کو قبول کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب بڑا ہی سخت ترین ہونے والا ہے۔ اس کا اعمال نامہ قیامت کے دن جو حساب تم سے لیا جائے گا، حساب دیتے دیتے تمہارے اتنے سال گزر جائیں گے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مالدار کا جب حساب شروع ہوگا، مالدار کا حساب ختم ہونے میں 500 سال لگ جائیں گے۔ ایک جو تندرست اور انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنا حساب اتنی آسانی سے دے کر ختم کرے گا کہ اس کے حساب و کتاب میں بس چند دن لگیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مالدار کا حساب ختم ہوتے ہوتے 500 سال گزر جائیں گے۔ اتنا حساب اس کا اتنا زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ چیزیں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ حساب اور اتنے زیادہ دن، اور یہ اتنا بڑھے گا کہ انسان قیامت کے دن اپنا حساب دیکھ کر یہ آرزو کرے گا کاش اللہ دنیا میں کچھ نہ دیتا، بھوکا رکھتا تو بہت اچھا ہوتا۔ وہ حساب دیکھ کر بندہ اتنا ڈرے گا، اتنا گھبرائے گا، وہ سوچے گا کہ مولا تو نے دنیا میں مجھے مال دیا کیوں، دنیا میں مجھے دولت دی کیوں، کاش اگر دنیا میں مجھے بھوکا پیاسا رکھتا، آج کے دن بڑا خوش نصیب ہوتا، میرا حساب آسان ہوتا، آسانی سے میں یہاں سے گزر جاتا۔ تو یہ اتنے سخت ترین مرحلے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے اور آخرت کے خوف کے کچھ اور آپ کے واقعات ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد یہی سلسلہ صحابہ کرام کی زندگی کا آگے بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، اب جو وقفہ ہے، اس وقفے میں جو نماز سنت نماز ادا کرنی ہے، اس سنت نماز کا طریقہ بھی سماعت فرما لے کہ اس وقفے میں آپ 8 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ یہ 8 رکعت جو نفل نماز ہے، یہ عذاب قبر سے نجات کے لیے ہے۔ عذاب قبر سے جو بندہ نجات حاصل کرنا چاہے، وہ 8 رکعت کی نیت کرے، 4 رکعت کر کے یہ 8 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 10 مرتبہ پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور لاکھوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں گے کہ مولا اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ فرشتے دعا کریں گے۔ یہ 8 رکعت نفل نماز ہے عذاب قبر سے نجات کے لیے۔ 4 رکعت کر کے اس نماز کو پڑھے اور درود پاک کا وظیفہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد کرے آج کی رات، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے آج کی رات درود پڑھنے کی۔ تو آپ اس خاص طور پر اس نماز کو پڑھ کے جیسی نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد جتنا وقت ملے گا کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 مرتبہ تو درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے بعد۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں ہم اس وقفے کے بعد پھر سے تقریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ اور حالات بیان کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا شروع ہو جائے گی۔ وقفے کے بعد مختصر بیان کے بعد سیدھے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا میں خاص طور پر ضرور سے شامل رہنا ہے، کیونکہ آج کی رات جو ہے اصل دعا کی رات ہے۔ آج کی رات کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج کی رات ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، آئندہ سال تک جو ہونے والا ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے ہر بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم سچے دل سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا سے تقدیریں بھی بدل دے گا۔ تو لہٰذا اس وقفے میں آپ نماز ادا کریں، درود کا وظیفہ پڑھیں،
پھر انشاءاللہ جیسی وقفہ ختم ہوگا 20-25 منٹ کا وقفہ رہے گا، پھر اس کے بعد ہم تقریر کر کے دعا کے ساتھ ہم مکمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آج کی رات کی ہماری نماز کو، ہمارے روزوں کو، ہماری دعا کو، ہماری ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اس کا بہتر سے بہتر اجر دنیا اور آخرت میں اللہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔